اب چونکہ گناہ ذکر کر رہے تھے، اعظم المعاصی، بڑے بڑے گناہ، تو غیبت کا جو ذکر آیا اب وہ موارد بھی ذکر کر رہے ہیں جہاں غیبت جائز ہے، مطلقاً بھی حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ والی چیزیں ذکر نہیں کریں گے نا، گناہان کے لیے علیحدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے گناہ کبیرہ شیخ اپنا سید افضل حسین دستگیب کی ہے، تو یہاں جو ذکر کر رہے تھے تو چلو بھائی غیبت جہاں جائز ہے وہ لکھ دی ہے۔ آگے دوسری جلد میں کچھ وہ موارد بھی آ جائیں گے جہاں جھوٹ نہیں بنتا، کیسے انسان جھوٹ جائز ہو جاتا ہے یا جھوٹ بننے ہی نہیں دینا، وہ طریقہ جو ہے۔ تو دوسری جلد میں بھی اسی طرح کچھ ذکر کریں گے، لیکن وہ گناہ ذکر کریں گے جن سے انسان کسب کر رہا ہے نا، تو ان گناہوں کو اپنی کمائی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو سارے گناہ ذکر نہیں کریں گے۔ جھوٹ انسان کاروبار میں بولتا ہے اور ملاوٹ کرتا ہے، اسی طرح جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں بازار میں، تو یہ والی چیزیں وہاں ذکر کریں گے۔ لہذا وہ موارد جہاں پر غیبت جائز ہے، جی پہلا متجاہر بالفسق ہے بندہ، تو اس کے اسی کام میں غیبت جو سب پر عیاں ہے، فرض کرو کہ داڑھی منڈوانا گناہ ہو اور وہ سب کے سامنے منڈوا رہا ہے اور داڑھی کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی اس بات میں غیبت جائز ہے، داڑھی والے معاملے۔ اسی طرح کوئی اور گناہ میں وہ متجاہر ہے، وہ کہتا ہے بس کر رہے ہیں گناہ، جیسے داڑھی منڈوانے والے کہتے ہیں بس ہم منڈوا رہے ہیں، اسلام داڑھی میں نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے جائز بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کسی اور گناہ پہ لگا ہوا ہے اور متجاہر ہے، متجاہر اللہ تو آپ کی بات کر سکتے ہیں، جو گناہ وہ کرتا ہے لیکن چھپا ہوا ہے، تو اسی شخص کی اس گناہ میں بھی بات نہیں کر سکتے جو چھپا ہوا ہے۔ منها المتجاہر بالفسق فیجوز اغتیابہ فی غیر العیب المستتر بہی، جو عیب مستتر ہے اس کے علاوہ میں، یعنی واضح جو عیب ہے، چھپے ہوئے عیب میں غیبت نہیں کر سکتے، غیر مستتر عیب یعنی چھپا ہوا جو نہیں ہے۔ ومنها الظالم لغیرہ، ایک بندہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اس کی نہیں، جو دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، فیجوز للمظلوم غیبت ہو، ہمارے لیے نہیں، مظلوم خود جو ہے وہ غیبت کر سکتا ہے۔ ملاوت وجوباً الاقتصار علی ما ولو کانت الغیبہ بقصد الانتصار، احتیاط واجب ہے کہ بس غیبت اس وقت کرے جہاں پر دوسروں سے اپنی مدد طلب کر رہا ہے، تو اس کا ظلم بیان کرے تاکہ لوگ اس کی مدد کریں، لا مطلقاً غیبت میں نہ لگ جائے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی مدد کر ہی نہیں سکتے، تو ان کے سامنے غیبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَمِنْهَا نُصْحُ الْمُؤْمِنِ، ایک اور مورد جہاں مومن کو نصیحت کرنی پڑ گئی، اس نے نصیحت مانگی ہے، فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے نصیحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس عورت میں یہ عیب ہے، تو اس کی غیبت تو ہو گئی ہے عورت کی، لیکن اگر نہ کرتا تو مومن کا نقصان ہو جاتا وہاں شادی کر کے، تو لہٰذا علیکم السلام، مومن کو نصیحت میں کرنے میں یہ چیز لازم آئی ہے، تو غیبت جائز ہے۔ بلکہ اگر وہ نصیحت مانگ نہیں رہا نا، تو آپ خود ابتدا کرتے ہوئے بھی یہ نصیحت کر سکتے ہو، کیونکہ وہ عظیم نقصان میں گرنے والا ہے، ایسا نقصان جو کتنے سالوں پر محیط ہے نا، شادی کو ایک دن کی تو نہیں۔ ہاں وہ آگے آ رہا ہے، مینا نصح المومن، مومن کو نصیحت نہیں کی جا رہی ہوتی، میرے جان مومن کو نصیحت کرنا، فتجوز الغیبہ بقصد النصح، نصیحت کے کا سے غیبت جائز ہے۔ کمال و استشارہ و شخص فی تزویج امرأۃ، ایک خاتون سے شادی کرنے کے لیے ایک بندے نے آپ سے مشورہ مانگا ہے، فیجوز و نصحہ، آپ کے لیے جائز ہے آپ اس کو نصیحت کریں، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ اظہار عیب المرأة، اس امرأة کے عیب کو اظہار کرنا پڑ جائے گا، عیب کو ظاہر کرنا پڑ جائے گا، تب بھی یہ کام جائے گا۔ بل یجوز ذالک ابتداء بدون استشارہ، اس نے مشورہ نہیں بھی مانگا ہے، آپ خود مبادرہ کرتے ہوئے
اس کو بتا رہے ہو تو بھی جائز ہے. اذا علماء بترتب مفسدات عظیمہ علی ترک النصیحہ، جب یہ علم ہو گیا ہے کہ نصیحت نہ کی تو بڑا مفسدہ ہوگا. شادی جو کرے گا ایسی خاتون سے اس کا بڑا مفسدہ تو یہی ہے، ایک لمبے عرصے کے ساتھ تاکہ اس نے زندگی گزارنی ہے، مرنے تک اس کے ساتھ، تو اس کا نقصان ہو جائے گا مومن کا. لہذا مشورہ نہ بھی لے تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ عیب ہے اس خاتون میں. ومنها ما لو قصد بالغیبت رد المغتاب عن المنکر، بندہ گناہ میں گر رہا ہے تو اس کی اگر غیبت کی جائے تو ہو سکتا ہے رک جائے، تو یہاں کر سکتے ہیں غیبت. فیما اذا لم يمكن رد بغیرها، جب رد معنی روکنا، مغتاب وہی شخص ہے جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، مغتاب اس شخص کو منکر سے روکنے کے لیے غیبت جائز ہے. فیما اذا لم يمكن رد بغیر الغیبت، جب غیبت کے بغیر رد ممکن ہی نہیں ہے تو آپ غیبت کر سکتے ہیں. ومنها ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب، جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس سے دین کو خطرہ ہے، اگر آپ نے غیبت نہیں کی تو دین کا نقصان کر دے گا، لہذا آپ غیبت کریں، مومنوں کو بتائیں کہ یہ بندہ بے دین ہے، اس سے اپنے دینی معلومات نہ لیں، یہ بدعتیں دے گا تمہیں، عقائد نہ لیں. جیسے وہ دوسرے جو مقرر آج کل چل رہے ہیں، شرک مشرک بنا رہے ہیں، تو ان کی غیبت جائز ہے تاکہ لوگ اس سے دین نہ لیں. مینا مالو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبت هذا الشخص لا يترتب ضرر الدینی، تاکہ دینی ضرر نہ ہو. ومینا جرح الشہود، عدالت میں جو گواہ ہیں ان کی جرح کرنا، یعنی ان کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ کیسے بندے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے، تو یہ گواہوں کو جو ہے گواہوں کی جرح کرنا. وَمِنْهَا مَا لَوْ خِيفَ عَلَى الْمُغْتَابِ أَنْ يَقَعَ فِي ضَرَرٍ لَازِمْ حِفْظُهُ عَنِ الْوُقُوعِ فِيهِ، مغتاب کے بارے میں خوف ہے کہ أَنْ يَقَعَ فِي ضَرَرٍ، ایسے ضرر میں یہ گر جائے گا، اگر غیبت نہ کی تو ایسے ضرر میں گر جائے گا کہ اللازم حفظه عن الوقوع فيه، جس ضرر میں واقع ہونے سے اس کو بچانا ضروری ہو چکا ہے، اگر غیبت نہ کی تو وہ گر جائے گا، لہذا اس کی غیبت کرو. فتجوز غیبت لدفع ذلك عنه، وہ ضرر دور کرنے کے لیے اس کی غیبت پھر جائز ہو جائے. ومنها القدح فی المقالات الباطلہ، اشکال کرنا، اعتراض کرنا باطل جو مقالات ہیں، یعنی باطل عقائد نظریات، ان پر اشکالات اور اعتراضات کر کے علمی اشکالات کریں تاکہ ان کا بطلان لوگوں پر واضح ہو. اور یہ اشکال کرنے میں چاہے اس کے قائل کی غیبت کرنی پڑ جائے گی تو وہ خود بخود ہو جائے گی قائل کی، تو یہ جائز ہوتی ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ إِلَى نَقْصٍ فِي قَائِلِهَا، اگرچہ ان نظریات کے قائل کا آپ ایک لحاظ سے عزت کا نقصان کر رہے ہیں، اس کی غیبت ہو رہی ہے، تب بھی جائز ہے کیونکہ وہ مقالات باطل ہیں. ہمارے شیعوں میں سے اگر کوئی کسی ایسے عقیدے کا قائل ہو گیا ہے جو تمام پیچھے سے جو مذہب آ رہا ہے اس کے مخالف، واضح روایات کے مخالف، اس طرح کا کوئی نظریہ، جیسے فرض کرو تحریف قرآن کا نظریہ آپ کوئی دینے لگ جائے، تو ہم اس کے نظریے کو باطل کرنے کے لیے اس پر اشکالات اعتراضات کریں گے. تو اس میں اس کا کوئی اگر وہ نقص شان ہو رہی ہے تو یہ جائز ہے. غیبت سے روکنا نہی عن المنکر کے طور پر واجب ہے. ایک ہے روکنا، ہم کہیں کہ بس اس بات کو چھوڑو. ایک ہے کہ وہ باتیں کرتا جا رہا ہے اور ہم جو مغتاب ہے اس کی وکالت کرنے لگے ہیں، یہ دوسرا کام ہے. وہ روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، اس کی وکالت کریں اور اس کو اس کی اچھائیاں آگے بیان کرنا یہ ہم پہ واجب نہیں ہے، اس کو روکنا. کبھی ایسا نہ ہو کہیں کہ وہ غیبت کر رہا تھا، گناہ میں گر رہا تھا، ہم جو اچھائیاں بیان کرنے لگے تو ہم غالی ہو گئے، اور جو اچھائی اس میں نہیں تھی وہ بھی اس کے لیے ثابت کر دی، اور اس طرح جو جھوٹ ہم بول بیٹھیں گے. تو ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرے میں گر گئے ہیں تو مومن عقل مند ہوتا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بعض بندے مستحبات میں ایسے لگے کہ واجبات بھی رہ جاتے ہیں. یہ مسائل پیش آتے ہیں بعض لوگوں کو، عقل مندی کی کمی ہے نا، عقل کو استعمال نہیں کرتے. اہم مہم کا جو
خیال نہیں رکھتا. کبھی ایسے ہوتا ہے ایک بندہ غیبت کر رہا ہے, غیبت جائز ہے, اور ہم اس کو روکتے ہیں اور اسی کی توہین کر دیتے ہیں. یہ ایسے بھی نہ ہو. تو بہرحال یہ ہے موقع بڑا خطرناک ہے. غیبت کرنے والے کو روکنا وہاں جائز ہو اور ہم اس کی توہین کر بیٹھے نئے منکر کر. یہ بہرحال اسی لیے جو بار بار ان امور میں گزرا ہوگا روکنے والے میں تو وہ ماہر ہو جائے گا روکنے میں. تو ایسے روکے گا کہ اس کی غیبت بھی رک جائے گی اور اس کی توہین بھی نہیں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ممارست سے یہ چیز آئی. اور ماشاءاللہ غیبت بہت ہے تو مہارت حاصل کی جا سکتی ہے روکنے میں. آگے بہت ہے نا, کی جا سکتی ہے. اچھا, یاجب النہی عن الغیبت بمنات وجوب النہی عن المنکر, وہی میں یا جو نہی عن المنکر والا ہے اسی کے مطابق نہی عن المنکر واجب ہے غیبت سے. ما توفر شروط نہی عن المنکر, نہی عن المنکر کی شروط متوفر ہوں. کیا شرائط ہیں؟ منکر کا پتہ ہو بندے کو. پہلے تو یہ ہے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پہلی شرط یہ ہے کہ منکر کو جانتا ہو کہ یہ منکر ہے اور یہ معروف ہے. اگر ایک چیز اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ منکر ہے یا نہیں ہے تو یہاں نہی عن المنکر واجب ہی نہیں ہوگی. یہی کہ یہ غیبت ہے یا نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے, تو یہاں نہی واجب ہی نہیں ہے. پہلی شرط یہ آگے آئیں گے اسی جلد کے آخر میں باب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ان میں پہلی شرط یہی ہے کہ منکر کو پہچانتا ہو کہ یہ منکر ہے. اور تھا کہ آگے جس کو ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں اس پر اثر ہونے کا احتمال بھی ہو. اگر ہمیں یقین ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر امر نہیں کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, وہاں واجب ہی نہیں ہے. تو اس پہ احتمال کم از کم ہو کہ وہ ہو سکتا ہے اثر لے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ گناہ میں مستمر ہو تو پھر ہم نہی عن المنکر کریں گے. اگر وہ ویسے نہیں کرتا اور آج اس سے یہ ہو گئی اور آئندہ بھی نہیں کرے گا, ابھی پھسل گیا ہے نا, اس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ آئندہ بھی نہیں کرے گا, پہلے بھی نہیں کرتا تو ابھی پھسلا ہے تو اب اس کو نہی عن المنکر عمل بالمعروف کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہاں نہ کرو کیونکہ وہ خود آپ سے زیادہ عقل مند ہے. پہلے بھی بچتا ہے, آئندہ بھی بچے گا, اور ابھی بس پھسل گیا ہے تو اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے امر بالمعروف کرنے کی, نہی عن المنکر. تو یہ آگے آئے گی یہ. اور ایک اور ہے شرط کہ امر اور نہی واجب اور اس کے حق میں منجز بھی ہو چکا ہو. ایک کام اس پہ واجب ہی نہ ہو تو پھر ہم کس چیز کا اس کو عمل کریں. ایک بندے کی نماز قصر ہے تو ہم اس کو پوری کا امر کیوں کریں, تو اس پر واجب ہی نہیں ہے تمام پڑھنا. یا اسی طرح ایک فعل حرام ہے جو اس کے لیے جائز ہو گیا ہے, تو ویسے مثلا کشف العورہ شرمگاہ کا ظاہر کرنا حرام ہے لیکن اس کے لیے جائز ہو گیا, بیمار ہے, علاج ڈاکٹر کے پاس, تو خاتون ہے اور کوئی ڈاکٹر ہے نہیں تو اس کو نبض ویسے تو ہاتھ جہاں لگانا جائز نہیں تھا لیکن آپ مجبوری جائز ہو گیا ہے, تو یہاں منکر ہی نہیں ہو رہا ہے اور واجب کوئی تارک ہی نہیں ہو رہا, تو جائز ہے یہ کام. یہاں پر بھی امر اور نہی نہیں کیا جائے. اور آخر میں یہ ہوتا ہے امر اور نہی کرنے والے کو خوف بھی نہ ہو ضرر کا. اگر آگے والے سے ضرر کا خوف ہے کہ وہ نقصان دے گا, عزت کا نقصان, جان کا, مال کا, 3 یہ نقصان ہوتے ہیں معتد بے مقدار مال کی, تو اب بھی امر اور نہی واجب نہیں ہوں گے کیونکہ اگلے سے ہمیں خوف. تو وہ شرائط کا خیال رکھتے ہو کہ نہی عن المنکر واجب. والاولا علاوۃ الاولا لسامع ان ينصر المغتاب, مغتاب کی مدد کرنا یہ احتیاط مستحب ہے, واجب نہیں ہے. یرد ان ہو اور اس سے غیبت کو رد کرے, یہ احتیاط مستحب ہے. معلوم یستلزم معذورا, جب اس رد کرنے میں کوئی معذور لازم نہ آ رہا ہو. آپ رد کرتے کرتے جھوٹ بول بیٹھیں یا غالب بن جائیں اس کے حق میں, یعنی جو چیز اس میں ہے ہی نہیں آپ اس کے لیے باتیں وہ کرنے لگ جائیں, تو یہ معذور آگے لازم آ رہا ہے, تو پھر یہ احتیاط مستحب بھی نہیں. احتیاط مستحب ہے, اس کی مدد کریں, واجب نہیں. اچھا, اور جی گناہ
من اعظم المعاصی الاخرى، اور بڑے بڑے گناہوں میں سے سب المومن، مومن کو سب و شتام، لعنت کرنا مومن پر، اہانت کرنا، اذلال ذلیل کرنا، ہجا وہ پہلے زمانے میں اشعار لکھتے تھے ہجو والے، وہ ہجا ہوتی تھی. نقل نہیں اس کی معنی، ہاں نقل نہیں اس کی معنی حجاب کی. نہیں، حجاب وہ اشعار ہوتے تھے، اشعار ہجو کرتے تھے، اور جو قبائل ہوتے تھے ان کے شاعر ایک دوسرے، اس قبیلے کا شاعر ان کے قبیلے پر ہجویہ اشعار لکھتا تھا، پوری پوری نظمیں، اور وہ پڑھتے تھے اور ادھر والے ہنستے تھے ان پر. یہ ہجو ہوتی تھی، توہین اس میں ہوتی تھی، توہین ہوتی تھی. سید المرسلین کے حجاب پر جو ہے اس وقت کے جاہل شہروں نے جو ہے نا وہ لکھے تھے اشعار. اخافت المومن، مومن کو ڈرانا، اذاعت و سر رہی، اس کے راز کو فاش کرنا، و تتبع اثرات ہی، اس کی غلطیاں ڈھونڈنا، والاستخفاف بے، مومن کو اہمیت نہ دینا، خفیف سمجھنا، ولا سیما اذا کان فقیرا، وہ غریب جو ہے اس لیے اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو یہ والا فعل حرام ہے. والبہتان علی المومن حرام، وہو ذکرہ بما یعیبہ ولیسا ہوا فیہ، ایسا عیب اس میں، بہتان یہ ہے کہ ایسا عیب اس پر ذکر کرنا جو اس میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ بہتان ہے. والنمیمہ بین المومنین، چغل خوری مومنین کے درمیان کرنے والا حرام کام کر رہا ہے. بما یوجب الفرقۃ بینہم، جو ان میں تفرقے کا سبب بنے. والغش للمسلم فی بیع و شراء، دھوکہ دینا مسلمان کو بیع و شراء میں، ونحو ذالک من المعاملات، دوسرے معاملات میں. والفاش من القول، فاش گوئی حرام ہے. وہو الکلام البذیء، وہ گندی کلام کہ الذی یستکبر ذکرہ، جس کا ذکر کرنا کبھی ہو شمار ہوتا ہے وہ بلا کی محافل میں. پہچانتے ہیں آپ یہ. والغدر، غدر کوئی دھوکہ ہے. اور غش ملاوٹ تھی، پیچھے غش نہیں آیا تھا، من غش فلیس منا تھا نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. غدر دھوکہ، والخیانہ خیانت کرنا، ونقض العہد عہد توڑنا، وعدہ خلافی، حتیٰ ما غیر المسلمین، مسلمان کے علاوہ سے بھی وعدہ کیا ہے تو وعدہ کی وفا واجب ہے. والکبر تکبر، والاختیال، یہ بھی وہی ہے گھمنڈ، بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھنا. ہو یظہر الانسان اور یظہر الانسان نفسه اکبر وارفع من الاخرین، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے. من دون مزیت تستوجب، اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو اس کی بڑائی کا سبب بنے، تو بغیر خصوصیات کے اپنے آپ کو بڑا کرنا یہ تکبر ہے. ایک بندہ ہے جس میں خصوصیات ہیں، وہ مجتہد ہے، اس لیے اس کو اس کرسی پہ بٹھایا گیا ہے یا منبر پہ بٹھایا گیا ہے، اور باقی آگے زمین پہ بیٹھے ہیں، تو یہ خود کوئی اپنے آپ کو وہ چیز نہیں کر رہا، اس کو یہ رتبہ مل گیا ہے کیونکہ اس میں یہ خصوصیت ہے. تکبر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر خصوصیات نہیں ہوتی اور ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز، یہ تکبر. والریا والسمعہ، ریاکاری، والسمعہ فی الطاعۃ والعبادات، نیک کام کیے ہیں اور دوسروں کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ، اپنا نام بڑا کرنے کے. والحسد ما اظہار اثر، حسد حرام ہے جب اس کا اثر ظاہر کیا جائے، یعنی دوسرے کا نقصان کیا جائے. بے قول، قول کے ساتھ فعل کے ساتھ اس کا نقصان کر رہا ہے تو یہ حسد حرام ہے. اما من دون ذالک، اگر حسد ہے لیکن اپنے اعضاء و جوارح پر مسیطر اس طرح ہے کہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، اس کا نقصان نہیں کرتا محسوس کا، تو اب یہ حسد حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی گندی صفت تو ہے، دل کو تو میلا کیے ہوئے. اما من دون ذلک فلا یحرم ان کان من الصفات الذمیمہ، اگرچہ بری صفات میں، مذموم صفات میں سے ہے لیکن حرام نہیں ہے. زندگی بھر یہی ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ حسد تو نہیں ہے، تکبر تو نہیں ہے، لالچ، یہ ٹٹول کے جس نے زندگی گزاری ہے تو وہ انشاءاللہ پاک ہو کر جائے گا. اور جو مطمئن ہے، سمجھے ہوا مجھے نہیں ہے اور وہ سب کچھ اندر ہے، ایک خاص موقع پہ ظاہر ہو جاتی ہیں انسان کے سامنے ساری اس کی صفات، یا ظاہر ہو گئی اور اس کے بعد بھی مطمئن ہے، تو یہ والا بندہ اپنا نقصان کر رہا ہے.
آگے جنت میں ایسا بندہ داخل ہو جائے جس کا دل میلا ہے تو وہ جنت کو بھی دنیا جیسا بنا دے گا. یہاں ظلم زیادتیاں ہیں کیونکہ دل میلے ہیں. وہ جنت میں داخل ہوا اور یہی سب چیزیں ہوں تو وہ سارا نظام وہاں بھی خراب ہو جائے گا. تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. زمین کا خلیفہ اسے بنایا ہے جو فسادی اور خون کی ندیاں بہانے والا ہے. تو وہاں وہ یہ داخل ہو گیا جو یہاں خراب کر رہا ہے سب کچھ. تو جنت بھی یہیں دنیا کی طرح ہو جائے. لہذا وہاں ہر بندہ داخل نہیں ہو سکتا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم والا بندہ داخل ہے. اس نے کسی کا نقصان ہی نہیں کرنا جنت. نہ اس کو حسد ہے، نہ اس کو لالچ ہے، نہ اس کو تکبر ہے، نہ وہ بغض کی نہ رکھنے کی. اس میں وہ چیز نہیں ختم ہوگا. دنیا میں اتنا وہ ممارست کر کے اپنے دل کو صاف کرنے کی کہ آپ وہاں میلا شیلا نہیں ہو سکتا. کہاں پہنچے؟ ملاباسہ بالغبطہ. غبطہ جائز ہے. کیا غبطہ کیا ہے؟ یہاں یہ تمنا الانسان ہے یرزق بمثل ما رزق به الاخر کہ مجھے بھی وہی تمنا ہو انسان کی کہ مجھے بھی اس کی طرح رزق ملے جس طرح اس کی اولاد ہے میری بھی اولاد ہو. جس طرح اللہ نے اس کو مال دیا ہے، گھر دیا ہے، مجھے بھی دے گھر مال گاڑی دے. مثلا من دون یہ تمنا زوال وانو. یہ تمنا نہیں ہے کہ اس سے زائل ہو جائے. حسد میں یہی تمنا ہوتی ہے اس سے زائل. ومن اعظم المعاصی الرشوہ علی القضاء. قضاء یعنی فیصلہ جج کے پاس ہے تو رشوت دینا، چاہے آپ حق پر بھی ہیں 100% حق پر ہیں اور یہی جج سے لکھوانے کے لیے کہ میں حق پر ہوں آپ پیسے دیں گے تب بھی رشوت ہے اور حرام ہے، چاہے آپ حق پر بھی ہیں. کیوں؟ اس سے جج جب آپ سے لے گا تو کل وہ باطل والے سے لینے پر بھی جری ہو جائے گا اور اس طرح عدالت خراب تو پورا ملک خراب. کوئی ملک ہی نہیں اٹھ سکتا جب تک اس کی عدالت صحیح. عدالت صحیح ہو، جیسے بھی رہنما آتے رہیں، جیسے بھی وزیر آتے رہیں، ایم پی آتے رہیں، وہ نقصان نہیں کر سکتے. رشوت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا، پھر بھی نہیں دے سکتے، جج کو نہیں دے سکتے. اور امور میں کہیں جائز ہو جاتا ہے. جج عدالت کو خراب نہیں کرتے بالکل. چاہے آپ 100% حق پہ آپ مقتول ہیں تب بھی فیصلہ کے لیے عدالت کو خراب نہیں کر سکتے. من آدم الرشوہ علی القضاء حرام ہے. اعطاء دینا بھی حرام، اخذا لینا بھی حرام. و ان کان القضاء بالحق. اگرچہ فیصلہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے طرف فیصلہ ہو، شرعی لحاظ سے آپ حق رکھتے ہیں، تب بھی پیسے نہیں دے سکتے. والقمار جوا سواء کان بالآلات المعدہ للقمار. چاہے ان آلات سے ہو رہا ہو جو آلات تیاری جوئے کے لیے کیے گئے ہیں، جیسے شطرنج ہے، نارد ہے، دوملہ ہے. نارد یہ لڈو کی طرح ہوتی ہے جہاں ہے اس کو تاولی کہتے ہیں، اور دوملہ اور چیز ہے، دومنا اس کو کہتے تھے شاید. چھکے کی طرح وہ تین ہوتے ہیں، ادھر ایک ادھر اس طرح کے دو ہوتی ہیں. چھکا نہیں ہوتا جو لڈو والا، اسی کی طرح ہوتی ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا 6 اس کی طرف ہوتے ہیں نا کونے، ہر ایک پہ 1 لکھا ہے، دوسرے پہ 2، ادھر 3، ادھر 4، ادھر 5، ادھر 6. یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ایسے 2 ہوتی ہیں، اس طرف ہوتی ہیں، اس طرف ہوتی ہیں، اور شاید نیچے بھی ہوں. ادھر کچھ نہیں ہوتا نقطے جو، تو وہ دومنا اس کو کہتے ہیں. وہ نیٹ پہ آپ دیجئے گا نا آپ کو نظر آ جائے گی. یہ بنائے ہی اس کے لیے گئے ہیں جوئے کے لیے. تو ان کا ساتھ جوا کھیلنا حرام ہے. ہم بغیر ذالک ان کے علاوہ کوئی اور ہوں جن کے ساتھ جوا کھیلا جا رہا ہو تب بھی حرام. ویارم اخذ رہن. اور اوپر جو شرط لگائی ہے وہ رہن، پیسے جو لگائے ہیں کہ اتنے جو جیت گیا اس کو اتنے دی جائیں گے، یہ حرام. آگے آئے گا دوسری جلد میں کہ اگر شرط کے بغیر کھیلا جائے تو کہا یہ جو آلات ہیں نا جو بنائے ہی جوئے کے لیے گئے تھے ان کو شرط کے بغیر بھی نہیں کھیل سکتے، جو بنائے ہی جوئے کے لیے گئے تھے. ایک آلات ہیں جو جوئے کے لیے نہیں بنائے گئے تو ان کو شرط کے بغیر کھیلنا جائز ہے. وسحر جادو حرام ہے. فعلہ و تعلیمہ، اس کی تعلیم دینا، و تعلم اس کا سیکھنا، و تکسب اس سے کمائی کرنا سب حرام. والغنا، غنا حرام. و استعمال الملاہی، ملاہی کا استعمال. ملاہی وہ آلات جو
موسیقی والے آلات ڈھول وغیرہ بانسری یہ چیزیں کا ضرب علی الدفوف یہ استعمال الملاہی کی مثال دے رہے ہیں جیسے داف یعنی ڈھول بجانا داف اور تابل داف اور چیز ہے اور تبل اور چیز ہے ان کا بجانا یہ حرام ہو جائے گا ونفخ المزامیر بانسری میں پھونکنا وضرب علی الاوتار گٹار جو ہوتا ہے اس کی جو تاریں نہیں ہوتی ان کے اوپر مارنا کہ وہ آواز نکلے گی نا اللہ نام اس طرح کہ تم باعث مینو الموسیقی کہ اس سے موسیقی نکل رہی ہے المناسبہ بے مجالس اللہ واللہ جو مجالس اللہ واللہ والی موسیقی ہے وہ نکل رہی ہے تو یہ حرام ہے. اگر ایسے آپ نے ڈھول پہ تھپڑ مار دی تو یہ آواز تو نکلے گی لیکن حرام نہیں ہوگی کیونکہ لا واللہ والی نہیں ہے. قوالی بھی حرام ہے. پہنا کا محرمات غیر ما تقدمہ کچھ ایسے حرام کام ہیں جو ان کے علاوہ ہیں جو پیچھے ہم نے لکھے ہیں ان کے علاوہ ہیں ذکر البعض منها فی مواد اخرى دوسرے مقامات پہ بعض ان میں سے ذکر کیے جائیں گے جیسے دوسری جلد کے شروع میں بھی ذکر کیے جائیں گے. منہاج رسالہ اس رسالہ منہاج الصالحین پہلی جلد بھی منہاج الصالحین ہے دوسری بھی منہاج الصالحین ہے آ جائیں گے آگے. کما ذکر فی بعض ما یتعلق بعدد من المحرمات المتقدمہ کہ اسی کتاب میں ذکر کیے جائیں گے انہی محرمات جو ابھی پیچھے ذکر کیے ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں من موارد الاستثناء یعنی استثنائی موارد ذکر کیے جائیں گے ہوں گے یہی گناہ لیکن استثنائی موارد ہوں گے کہ یہ حرام نہیں ہوں گے وہ بھی آگے آ جائے گا. وغیر ذالک اس کے علاوہ بھی چیزیں ذکر کی جائیں گی جن کا گناہوں کے ساتھ تعلق ہے. آسمن اللہ من الضلال ووفقنا للعلم والعمل انہ حسبنا ونعم الوکیل. اب ہے یہ مسئلے مہم ہے. احتیاط مستحب کے لیے کون سی عبارتیں آئیں گی احتیاط واجب کے لیے کون سی عبارتیں آئیں گی. پہلے تو یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیں کہ وہ احتیاط جو فتوے سے پہلے ہو اور احتیاط لکھی اس کے فوراً بعد اسی موضوع کے ساتھ ملتا ہوا فتویٰ لکھ دیا ہے تو یہ فتوے سے پہلے جو احتیاط آئی ہے یہ احتیاط مستحب ہے. یا پہلے فتویٰ لکھا ہے اور اسی سے ملتی ہوئی عبارت اسی موضوع میں احتیاط لکھ دی ہے تو وہ بھی احتیاط مستحب ہے. تو فتوے سے پہلے لکھ دیں اور بعد میں فتویٰ موضوع ایک ہے دونوں کا. جب فتویٰ پہلے لکھیں اور احتیاط بعد لکھیں اور موضوع ایک ہو تو یہ احتیاط مستحب ہے. یہ ایک بات. اسی طرح احتیاط مستحب کے لیے لفظ اولا استعمال کیا جائے گا آوات استحباباً استعمال کیا جائے گا. تو یہ سارا آوات استحباباً تو واضح ہے اولا کا لفظ استعمال ہوگا اور بس یہی آوات الاولا یا آوات استحباباً یہ والے لفظ استعمال ہوں گے. یہ احتیاط مستحب. احتیاط مستحب کو مخالفت بھی جائز ہوتی ہے. فتویٰ ہے نا کہ بھائی جمعہ نماز پڑھو فرض کرو جمعہ نماز پڑھو تو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ پڑھ دو تو یہ احتیاط مستحب کی مخالفت کریں اور فتوے کے مطابق چلیں. فتویٰ کیا تھا کہ ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کے مطابق چلو اور احتیاط مستحب پہ عمل نہ کرو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں. اور یہ ہے احتیاط مستحب. اور اس سے ہے ایک احتیاط واجب. احتیاط واجب یہ ہے اس کے لیے جو احتیاط واجب میں یہ ہوگا کہ آپ یا تو احتیاط کریں یا فعل علم کی طرف رجوع کریں. تو احتیاط واجب کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے الاوت وجوباً آوت لزوماً اشکال جہاں آ جائے گا تو وہاں ہم نے احتیاط واجب نکالنی بھی ہوگی. یہ آگے جہاں بھی آئیں گے احتیاط واجب میں ہم نے نکالنی ہے وہاں پر ایسے صرف اشکال پڑھ کے چلے نہیں جانا. یا فی تعمل ان کا لفظ آ جائے گا یترا کو علی احتیاط آ جائے گا تو یہ احتیاط واجب کے بارے میں. بس احتیاط مستحب والے پہچان لو نا باقی سارے احتیاط واجب. احتیاط مستحب والے آپ کو یاد ہونے چاہیے. الاحتیاط المذکور فی مسائل حاضر رسالہ علی قسمین. احتیاط دو طرح کی ذکر ہوگی احتیاط واجب اور احتیاط مستحب. ونعبر عن الاحتیاط الواجب یہ عبارتیں آئیں گی احتیاط واجب کے لیے. 5 عبارتیں دیکھو یہ 5 بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی ہوں گی. یہاں ساری نہیں لکھی ہیں آپ احتیاط مستحب والی یاد رکھیں نا باقی احتیاط واجب والی. یاجب علی الاوت یہ لفظ کبھی آئے گا الاوت وجوباً کا لفظ آئے گا آوت لزوماً کا یہ 3 ہو گئے. وجوب و مبنیون علی الاحتیاط یہ 4 احتیاط واجب ہے یہ بھی. اور اسی طرح لا یترک مقتضی الاحتیاط فی یہ احتیاط واجب ہے. ونحو ذالک اس طرح کے اور الفاظ بھی آئیں گے بس آپ یہ والے یاد رکھیے گا. ونعبر عن الاحتیاط المستحب یہ یاد رکھیے گا. آوت استحباباً یہ احتیاط مستحب کے لیے آئے گا. آوت الاولا آئے گا احتیاط
اور وہ آئے گا فتوے سے پہلے اور فتوے کے بعد جو جہاں ذکر نہیں کیا ہے وہ پتہ ہے آپ کو. واللازم فی موارد الاحتیاط الواجب هو العمل بالاحتیاط. احتیاط واجب والے مورد میں یا تو احتیاط پر عمل کرو اب رجوع الی مجتہد آخر ما رعایت العالم فالعالم عالم فالعالم کا خیال رکھتے ہوئے کہ مثلا جو عالم ہے نا اس نے احتیاط واجب لگائی، جو اس کے بعد عالم ہے فالعالم اس نے بھی لگائی ہے احتیاط واجب. تو آپ نے اس کے بعد والے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھو کہ وہ دوسروں سے زیادہ علم والا ہو. اسی طرح عالم فالعالم 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 کی طرف. اما فی موارد الاحتیاط مستحب فیجوز ہوتا ہے کل احتیاط آپ ترک کر سکتے ہیں. والعمل وفق الفتوی المخالف للاحتیاط المستحب. فتوے پر چل سکتے ہیں جو احتیاط مستحب کے مخالف. یہ مسئلہ کہ بہت سے مستحبات اسی رسالہ عملیہ منہاج الصالحین میں ایسے ذکر کریں گے کہ جن کی جو دلیل ہے وہ مستند روایات نہیں ہیں، ضعیف ہیں. تو ہمارے پاس ضعیف روایات پر عمل کرنے کے لیے ایک قاعدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن. اس قاعدے کی مدد سے ہم ضعیف روایات پر عمل کر سکتے ہیں. وہ قاعدہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ اخبار ما بلغ سے ہم نے لیا ہے. اخبار من بلغ سے ہم نے لیا ہے. وہ اخبار کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ کی طرف جو پہنچایا ہے نا ضعیف روایات پہنچائی ہیں تو آپ رجاءً ان پر عمل کر دیں تو آپ کے لیے عمل کرنا جائز ہے. تو وہ روایات ہمیں دے رہی ہیں تسامح فی ادلۃ السنن. یہ قاعدہ ہمیں دے رہی ہیں. اس قاعدے پر بنا رکھتے ہوئے ہم ضعیف روایات پر عمل کریں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ مستحب بھی ہے یا مکروہ بھی ہے. یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے. عمل کریں گے جیسے مستحب کام پر کیا جاتا ہے رجائے مطلوبیات کی نیت سے کہ اگر مطلوب ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں، جو مطلوب نہیں ہے تو میں استحباب کا عقیدہ نہیں رکھ رہا. یہ معنی ہے رجائے مطلوبیات کہ اگر مطلوب ہے تو میں یہ کر رہا ہوں. اگر مطلوب نہیں ہے میرا عمل ہو جائے گا میں کر لوں گا، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھ رہا کہ مطلوب ہے اور مستحب ہے یا مکروہ ہے جو ترک کر رہا ہوں. تو یہ عقیدہ نہیں رکھ رہا ترک کر رہا ہوں. اگر شریعت میں مکروہ تھا تو میں نے ترک کر دیا، جو مکروہ نہیں تھا تو میں نے عقیدہ مکروہ کا نہیں رکھا ہے. تو یہ مطلب ہے رجائے مطلوب. تو لہذا بہت سے مستحبات جو اسی مستحبات اور مکروہات انہی لفظ کے ساتھ ہم لکھیں گے، مستحب بھی لکھیں گے مکروہ بھی لکھیں گے، لیکن وہ شرعی لحاظ سے ان کو مستحب یا مکروہ نہ کہنا، کیونکہ وہ تسامح والے قاعدے کی بنیاد پر مستحب اور مکروہ ہم ان کو لکھتے رہیں اور آپ رجاء مطلوبیات کی نیت سے اس کام کو کرتے ہو تو رجاء مطلوبیات کی نیت سے کرو. جس کو مکروہ لکھا ہے اس کو ترک کرتے ہو تو رجاء مطلوبیات کی نیت سے کرو. ان کثیر من المستحبات المذکورہ فی ابواب هذه الرسالہ. بہت سے مستحبات جو اس رسالہ میں لکھے ہیں یبتنی استحباب علی قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن. یہ قاعدہ آپ پڑھیں گے اصول میں تسامح فی ادلۃ السنن والا. ولما لم تثبت عندنا. جب یہ مستحبات ہمارے ہاں مستند روایات سے ثابت نہیں ہیں فیتعین الاتیان بها برجاء المطلوبیہ. ان کو رجاء مطلوبیات کی نیت سے انجام دینا اور استحباب کا عقیدہ نہ رکھنا. وقضى الحال فی المکروہات. کتنے ہی مکروہ کام ہم نے لکھے ہیں جن کی روایات ضعیف ہیں تو وہ تسامح فی ادلۃ السنن قاعدے کے تحت ہم نے لکھے ہیں کہ آپ ان کو ترک کرنا تو رجاء کی نیت سے ترک کرنا. تترک برجاء المطلوبیہ. وہ کام ترک کیے جائیں گے تو رجاء مطلوبیات کی نیت سے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ. آگے کتاب الطہارہ انشاءاللہ ہفتے کے